میں اپنی تقریر کو بلا تمہید کے مولانا یونس صاحب کی تقریر کے ایک جزئیے سے جوڑتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے انتہائی محبت ہے، بہت محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو میرا نہ اپنے گھر میں جی لگتا ہے، نہ کہیں بازار میں جی لگتا ہے، نہ کہیں مجلس میں جی لگتا ہے۔ میں مضطرب اور پریشان ہو کر پھر آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں مرنے کے بعد اگر جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں آپ کا تو بڑا اونچا مقام ہوگا، اونچا درجہ ہوگا، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ پاؤں گا؟ اور آپ کی زیارت کیے بغیر دنیا میں جینا دشوار ہے تو جنت کا جینا کیسا ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا نہ ایسی قوم، ایسی جماعت آپ سے پہلے آئی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ ما کان مثلہم ولا یکون، حضور کے صحابہ کی مثال نہ آپ سے پہلے کبھی گزری اور نہ آپ کے بعد قیامت تک آئے گی۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، چاہے اس نے نماز پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، زکوٰۃ دی ہو یا نہ دی ہو، حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، تہجد پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، صرف ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں مرا۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کو ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، میدان جنگ میں دوسروں کے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، کلمہ پڑھا، اور ابھی ان کی طرف سے حضور کی مخالفت میں لڑ رہے تھے اور ابھی تلوار لے کر حضور کی حمایت میں لڑنا شروع کر دیا، اور اسی وقت میدان جنگ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، کوئی دوسرا نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن اس صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ حدیث ہے، جس نے مجھ کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے، جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے، یعنی تابعی، صحابہ کے بعد کے لوگ تابعی،
فرمایا وہ لوگ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے اور جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ سارے دنیا کے ابدال، سارے دنیا کے اقطاب، اولیاء اور ساری دنیا کی عبادت کرنے والے لوگوں کی عبادتیں اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور حضور کے صحابی کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں حضور کے صحابی کا ایک سجدہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ان سارے اولیاء اور اقطاب اور بزرگوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں سے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ حضور کی صحبت اور اس تاثیر نے اور آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنا دیا کہ اب دنیا میں ان جیسے انسان نہیں آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو روحوں کو پیدا کرنے کے بعد تمام انسانوں کے قلوب پر، دلوں پر نظر ڈالی، تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو جن کے دل سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ تھے اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، یہ نبی ہیں۔ اور اس کے بعد نگاہ ڈالی تو جن لوگوں کے قلوب کو ان سے بعد میں پایا ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بالا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات قدسیہ ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو حضور کے صحابہ کا مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین ہیں، بڑے درجے کے آدمی ہیں، خراسان کے رہنے والے، امام بخاری کے استاذ ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کے زمانے میں ان کے نظیر اور مثال نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس جزیے پہ نظر رکھیں، عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ سینکڑوں روایتیں امام صاحب سے انہوں نے نقل کی، جرح و تعدیل کے زبردست امام، اور کتنے بڑے امام کہ ایک مرتبہ بغداد میں تشریف لائے تو چھینک آئی آپ کو۔ جب چھینکنے والا چھینکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور سننے والے کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یہدیکم اللہ۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے گزر رہے تھے، آپ کو چھینک آئی، الحمدللہ کہا تو آپ کے ساتھ اتنے تلامذہ اور شاگرد تھے، سب نے کہا یرحمک اللہ، تو قصر عالی بادشاہ کا، ہارون رشید کا گونج اٹھا، ایک شور برپا ہو گیا۔ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیسا شور ہے؟ بیگم صاحبہ زبیدہ بھی موجود ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک بغداد میں تشریف لائے ہیں، ان کو چھینک آئی ہے، ان کی چھینک کے جواب میں شاگردوں نے یرحمک اللہ کہا ہے۔ اوفو، اس قدر اجتہام، اس قدر محبت، تعلق۔ تو زبیدہ نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید صاحب، لوگوں کے جسموں پر تو آپ کی حکومت ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر عبداللہ ابن مبارک کی حکومت ہے، آپ کی حکومت نہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ بڑا ہوا ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہوا ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور حضرت معاویہ صحابی ہیں، اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، وہ حضور کے گھر میں زوجہ مطہرہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نسبتی بھائی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا سالہ ہے، نسبتی بھائی۔
لیکن بہت سے لوگ حضرت معاویہ کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ تھے. تو عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز زیادہ نیک ہیں یا حضرت معاویہ زیادہ نیک ہیں؟ ان کا مرتبہ بڑا یا ان کا مرتبہ بڑا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کی نیکی ساری دنیا میں مسلم ہے. انتہائی عادل اور منصف بادشاہ. حضور کے صحابہ کے بعد اتنا بڑا انصاف کرنے والا بادشاہ دنیا میں نہیں گزرا، جن کے انصاف کی برکت یہ تھی کہ بھیڑ اور بکریاں دونوں ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. اتنا بڑا آدمی، اتنا نیک اور متقی. اور حضرت معاویہ، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، جنگ کی ہے، اس جہاد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اڑ کر ان کی گھوڑے کی ناک میں جم گئی ہے، ناک کا میل بن گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تمام فضیلتوں کے باوجود حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے میل کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتے. اس لیے کہ حضرت معاویہ حضور کے صحابی ہیں، اور حضرت معاویہ حضور کے صحابی اور ایسے صحابی، علماء نے لکھا ہے وَيَكْتُبُ الْوَحْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاویہ اللہ کا قرآن حضور کی نگرانی میں بیٹھ کر لکھتے تھے. جن لوگوں نے قرآن لکھا ہے ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، ان میں سے حضرت معاویہ بھی ہیں. حضور کے نسبتی بھائی کاتبین وحی میں سے. اور جب انتقال کا وقت ہوا تو لوگوں کو بلایا، لوگوں آؤ میرے پاس حضور کا ایک کرتا رکھا ہوا ہے، حضور کے کچھ بال اور ناخن رکھے ہوئے ہیں. جب میں مر جاؤں تو یہ بال اور یہ ناخن میرے منہ میں اور میری آنکھوں میں ڈال دینا، اور یہ کرتا مجھے میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے جسم پر کفن کی جگہ پہنا دینا، اور پھر مجھے اللہ کے حوالے کر دینا. اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مرتبہ وہ ہے جو کائنات میں کسی کا مرتبہ نہیں ہے. تو صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں ہوں اور آپ کی زیارت نہ ہو، جنت کا جینا بھی دشوار ہو جائے گا. کیسے آپ کی زیارت کروں گا؟ آپ کے مقام، آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں اور جنت میں وہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ جائے گا. تمہیں مجھ سے محبت ہے لہذا تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا جنت کے عجیب منظر ہیں اور جنت کی بلڈنگیں اور مکانات عجیب قسم کے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کبھی میں تمہاری ملاقات کے لیے تمہارے مکان پر آ جاؤں گا، اور کبھی تم میرے مکان پر ملاقات کے لیے آ جانا، وہاں کوئی پہرے داری نہیں ہوگی. جب میرا جی چاہے گا میں تمہیں دیکھنے کے لیے آؤں گا، اور جب تمہارا جی چاہے مجھے دیکھنے کے لیے آ جانا. اور ایسا بھی ہوگا کہ جنت کی بلڈنگیں اس طرح ہوں گی جب تم چاہو گے اپنے مکان سے میری زیارت کرنا تو اپنے مکان سے میری زیارت بیٹھے بیٹھے کرو گے، اور جب میں چاہوں گا تمہیں دیکھنا تو اپنی بلڈنگ سے اپنے محل سے تمہاری زیارت کروں گا. اللہ تعالیٰ درمیان کے فاصلوں کو ختم فرما دیں گے. لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں، صرف یہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کتاب کے مقدمے میں ارشاد فرمایا صلاۃ و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ پر، اور قرآن پڑھانے والوں پر. معلم القرآن مع محبہ، قرآن پڑھانے والے پر بھی صلاۃ و سلام ہو، اور ان لوگوں پر بھی صلاۃ و سلام ہو جو قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرتے ہیں. جو قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی صلاۃ و سلام ہو. آج کائنات میں قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور قرآن پڑھانے والوں سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں، اور آج نہیں حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا. آج نہیں حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا.
یہ جو حدیث ہے مولانا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آج تھوڑی فرمائی ہے حضور نے، کب فرمائی؟ جب امت میں ابو بکر صدیق موجود تھے، حضرت عمر فاروق موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ موجود تھے، اور ہر صحابی اللہ کا مغفور ہے اور اللہ نے اس سے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے پیغمبر فرماتے تم میں بھی سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ان صحابہ میں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں جامعہ کوفے میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے اور 40 سال مسجد کے احاطے سے باہر نہیں گئے اور قرآن پڑھاتے تھے، وہ اعلیٰ درجے کے محدث تھے۔ جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو سارے علوم اور سارے فنون پڑھانے چھوڑ دیے، قرآن پڑھانے کے لیے جامعہ کوفے میں بیٹھ گئے، اور کم سے کم روایت کے مطابق 40 سال تک، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 70 سال تک انہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھ کر صرف قرآن پڑھایا۔ نے فرمایا کہ یہ حدیث اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، لہذا میں تو حدیث پڑھاؤں گا۔ سارے علوم پڑھانا چھوڑ دیے اور آخر عمر تک حدیث یہ قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ آج کائنات پہ اس سے بہتر کوئی نہیں، قرآن پڑھانے والوں سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہم تو ان کی قدر یوں نہیں کرتے کہ پڑھانے والے بہت ہو گئے، نول گڑھ میں سینکڑوں حافظ ہو گئے، لوسل میں سینکڑوں حافظ ہو گئے، اور راجستھان میں ہزاروں حافظ ہو گئے۔ آپ راجستھان میں جو بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے یہاں پر 50 سال کی تاریخ، یہ 40 سال پہلے نظر ڈالو کتنے حافظ تھے یہاں؟ پوری بستی میں ایک بھی حافظ نہیں تھا، پورے شہر خالی تھے، پورے علاقے خالی تھے۔ مجھے یاد ہے اب سے تقریباً 38 سال پہلے میں بنگلور میں اپنے استاد کے ساتھ رمضان میں گیا تھا، تو یو پی کے مظفر نگر، سہارنپور، علی گڑھ، بلند شہر سے ٹرینیں بھر کے جاتی تھی، اور وہ گاؤں میں حافظ تقسیم ہوتے تھے، وہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، اور وہ حفظ قرآن پڑھنے کو اتنا مشکل سمجھتے تھے، وہ سمجھتے حافظ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر وہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے دیوبند آئے، سہارنپور آئے، مظفر نگر نہ آئے، چونکہ ان علاقوں میں حفظ کی کلاسیں اور درجے بہت پہلے سے تھے، اور یہاں علماء کی کثرت تھی، اور یہاں سے پڑھ کر گئے، ایک ایک بچہ پڑھ کر گیا، وہ جا کر بیٹھ گیا، اس نے حفظ کی درسگاہ قائم کی۔ آج ان درسگاہوں سے ہزاروں اور سینکڑوں حافظ پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح راجستھان میں یہاں مولانا اقبال آ کر بیٹھ گئے، استاذ نے جہاں بٹھا دیا ساری عمر وہیں گزار گئے۔ آپ کو تو ان کی شاید قدر نہ ہوگی۔ بہت سے لوگ زمانے میں شکایت بھی کرتے ہیں بڑے گرم کے مزاج ہیں، بڑے تیڑے مزاج کے آدمی ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک پڑھانے والے اکثر گرم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک یہ جلالی کلام ہے اللہ کا، اور اللہ کی صفت جلال کا اثر ان پڑھانے والوں پر ہوتا ہے۔ اس کے اندر جمالی صفت بھی ہے، اس لیے بہت سے لوگ جمالی صفت کا مظہر ہوتے ہیں، لیکن حفظ پڑھانے والے عموماً جلالی صفت کے مظہر ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد نے ہماری اتنی پٹائی کر رکھی ہے، اتنی پٹائی کر رکھی ہے، اس زمانے میں اگر پٹائی ہو جائے تو بھاگ جائیں گے بچے، مدرسہ چھوڑ دیں گے۔ تو لوگ کہتے صاحب مولانا کا مزاج بڑا سخت ہے۔ اسی مزاج کی سختی نے سینکڑوں عالم بنا دیے، سینکڑوں حافظ بنا دیے، اور اگر یہ مزاج کے سخت نہیں ہوتے تو ایسے خشک ماحول میں راجستھان کے، جہاں جنگل اور ریتی ریت ہے، جہاں درخت بھی نظر آتے ہیں تو کیکر کے نظر آتے ہیں، ایسی سنگلاخ زمین میں کون حافظ بناتا؟ اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اور کروڑوں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں سے، نوازشوں سے نوازے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ قرآن پڑھانے والے چونکہ ہمارے ہاں کثرت سے موجود ہیں لہذا ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، لیکن آپ قدر کیجئے، آپ ان کی قدر کریں گے اللہ آپ کی قدر فرمائیں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے اللہ آپ کے مالوں میں برکت دیں گے، اللہ آپ کی اولادوں میں برکت دیں گے، اللہ آپ کی نسلوں میں دین کے خادم اور داعی پیدا کریں گے، اللہ آپ کی نسلوں میں دین کے حافظ پیدا کریں گے، اللہ آپ کی نسلوں میں نیک لوگوں کا سلسلہ چلائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان سے نفرت کا اظہار کیا تو آپ گھاٹے میں رہیں گے، یقین جانو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان میں رہیں گے۔ کبھی کبھی ہمارے پڑھانے والوں کی کچھ انسانی اعتبار سے غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، انسان سب ہیں، غلطیاں آپ بھی کرتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ اللہ کا کلام پڑھائیں گے، جب یہ اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو سب سے پہلے معاف فرمائے گا۔ یہ اللہ کے کلام کے خادم ہیں، یہ اللہ کے دین کے محافظ ہیں، دین انہی کے سینے میں محفوظ ہے اور انہی کے سینے سے پوری دنیا میں چل رہا ہے، لہذا یہ اللہ کے خاص خادم ہیں۔ حدیث میں فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ خاص اللہ کے کنبے والے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے خاص کنبے والے ہیں، اللہ کے خاندان، اللہ کے اہل ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ قرآن پڑھانے والے یہ اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے اہل ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تو پھر ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، جو احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں دین چلائیں گے، اور جو بے حرمتی کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو دین سے محروم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔